جی ناصر بھائی، میم زیبا ہمارے ساتھ ہیں. میم زیبا اسٹارٹ کریں گی. وہ ہیں یہیں پہ. میم آپ ریڈی ہیں؟ جی میں ریڈی ہوں. السلام علیکم سب کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے میرے رب میرا سینہ کھولتے اور میرا کام آسان کر اور میری زبان سے گرہ کھول دے کہ میری بات سمجھ لے. رفیق اعلیٰ کی جانب الوداعی آثار. کے ہاتھ میں آ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جذبات و احساسات، احوال و ظروف اور گفتار و کردار سے ایسی علامات نمودار ہونا شروع ہوئی جن سے معلوم ہوتا تھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حیات مستعار کو اور اس جہان فانی کے باشندگان کو الوداع کہنے والے ہیں. مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان 10 ہجری میں 20 دن اعتکاف فرمایا، جبکہ ہمیشہ 10 دن ہی اعتکاف فرمایا کرتے تھے. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اس سال 2 دفعہ قرآن مجید کا دور کرایا، جبکہ ہر سال ایک ہی مرتبہ دور کرایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا، مجھے معلوم نہیں شاید میں اس سال کے بعد اس مقام پر تم لوگوں سے کبھی نہ مل سکوں. جمرہ عقبہ کے پاس فرمایا، مجھ سے اپنے حج کے اعمال سیکھ لو کیونکہ میں اس سال کے بعد غالباً حج نہ کر سکوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایام تشریق کے وسط میں سورہ نصر نازل ہوئی اور اس سے آپ نے سمجھ لیا کہ اب دنیا سے روانگی کا وقت آن پہنچا ہے اور یہ موت کی اطلاع ہے. اوائل سفر 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دامن احد تشریف لے گئے اور شہداء کے لیے اس طرح دعا فرمائی گویا زندوں اور مردوں سے رخصت ہو رہے ہوں. پھر واپس آ کر ممبر پر فروکش ہوئے اور فرمایا، میں تمہارے میر کارواں ہوں اور تم پر گواہ ہوں. بخدا میں اس وقت اپنے حوض یعنی حوض کوثر دیکھ رہا ہوں. مجھے زمین اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئی ہیں اور بخدا مجھے یہ خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، بلکہ اندیشہ اس بات کا ہے کہ دنیا طلبی میں باہم مقابلہ کرو گے. ایک روز نصف رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقی شریف لے گئے اور اہل بقی کے لیے دعائیں مغفرت کی. فرمایا، اے قبر والو تم پر سلام. لوگ جس حال میں ہیں اس کے مقابل تمہیں وہ حال مبارک ہو جس میں تم ہو. فتنے تاریک راتوں کے ٹکڑوں کی طرح ایک کے پیچھے ایک چلے آ رہے ہیں اور بعد والا پہلے والے سے زیادہ برا ہے. اس کے بعد یہ کہہ کر اہل قبور کو بشارت دی کہ ہم بھی تم سے آ ملنے والے ہیں. مرض کا آغاز 29 صفر 11 ہجری روز دوشنبہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے میں بقی تشریف لے گئے. واپسی پر راستے ہی میں درد سر شروع ہو گیا اور حرارت اتنی تیز ہو گئی کہ سر پر بندھی ہوئی پٹی کے اوپر سے محسوس کی جانے لگی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض الموت کا آغاز تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حالت مرض میں 11 دن نماز پڑھائی. مرض کی کل مدت 13 یا 14 دن تھی. آخری ہفتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت روز بروز بوجھل ہوتی جا رہی تھی. اس دوران آپ ازواج مطہرات سے پوچھتے رہتے تھے کہ میں کل کہاں رہوں گا، کل کہاں رہوں گا. اس سوال سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مقصود تھا ازواج مطہرات اسے سمجھ گئی. چنانچہ انہوں نے اجازت دے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چاہیں رہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے مکان میں منتقل ہو گئے. منتقل ہوتے ہوئے حضرت فضل بن عباس اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما کا سہارا لے کر درمیان میں چل رہے تھے. سر پر پٹی بندھی تھی اور پاؤں مبارک زمین پر گھسٹ رہے تھے. اس کیفیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے مکان میں تشریف لائے اور پھر حیات مبارکہ کا آخری ہفتہ وہیں گزارا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا معوذتین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حفظ کی ہوئی دعائیں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دم کرتی رہتی تھی اور برکت کی امید میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ آپ کے
جسم مبارک پر پھیرتی رہتی تھی۔ وفات سے 5 دن پہلے روز چہارشنبہ یعنی بدھ کو جسم کی حرارت میں مزید شدت آ گئی، جس کی وجہ سے تکلیف بھی بڑھ گئی اور غشی طاری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر مختلف کنوؤں کے ساتھ مشکیزیں بہاؤ تاکہ میں لوگوں کے پاس جا کر وصیت کر سکوں۔ اس کی تکمیل کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک لگن میں بٹھا دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اتنا پانی ڈالا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس بس کہنے لگے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ تخفیف محسوس کی اور مسجد میں تشریف لے گئے۔ سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، ممبر پر فروکش ہوئے اور بیٹھ کر خطبہ دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین گرد جمع تھے۔ فرمایا، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا۔ ایک روایت میں ہے یہود و نصارہ پر اللہ کی مار کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، تم لوگ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پوجا کی جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کیا اور فرمایا، میں نے کسی کی پیٹھ پر کوڑا مارا ہو تو یہ میری پیٹھ حاضر ہے، وہ بدلہ لے لے، اور کسی کی بے آبروئی کی ہو تو یہ میری آبرو حاضر ہے، وہ بدلہ لے لے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لے آئے، ظہر کی نماز پڑھائی اور پھر ممبر پر تشریف لے گئے اور عداوت وغیرہ سے متعلق اپنی پچھلی باتیں دہرائیں۔ ایک شخص نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ میرے 3 درہم باقی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضل بن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، انہیں ادا کر دو۔ اس کے بعد انصار کے بارے میں وصیت فرمایا، میں تمہیں انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ میرے قلب و جگر ہیں۔ انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی مگر ان کے حقوق باقی رہ گئے ہیں، لہٰذا ان کے نیکوکاروں سے قبول کرنا اور ان کے خطا کاروں سے درگزر کرنا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ بڑھتے جائیں گے اور انصار گھٹتے جائیں گے، یہاں تک کہ کھانے میں نمک کی طرح ہو جائیں گے، لہذا تمہارا جو آدمی کسی نفع اور نقصان پہنچانے والے کام کا والی ہو تو وہ ان کے نیکوکاروں سے قبول کرے اور ان کے خطا کاروں سے درگزر کرے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ یا تو دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو کچھ چاہے اللہ اسے دے دے، یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے۔ تو اس بندے نے اللہ کے پاس والی چیز کو اختیار کر لیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ یہ بات سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور فرمایا، ہم اپنے ماں باپ سمیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان۔ اس بات پر ہمیں تعجب ہوا۔ لوگوں نے کہا، اس بڈھے کو دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایک بندے کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے اسے اختیار دیا کہ دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو چاہے اللہ اسے دے دے، یا وہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے، اور یہ بڈھا کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ سمیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان۔ لیکن چند دن بعد واضح ہوا کہ جس بندے کو اختیار دیا گیا تھا وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ ہم میں سب سے زیادہ صاحب علم تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر اپنی رفاقت اور مال میں سب سے زیادہ صاحب احسان ابو بکر ہے، اور اگر میں اپنے رب کے علاوہ کسی اور کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا۔ لیکن ان کے ساتھ اسلام کی اخوت و محبت کا تعلق ہے۔ مسجد میں کوئی دروازہ باقی نہ چھوڑا جائے بلکہ اسے لازماً بند کر دیا جائے سوائے ابو بکر کے دروازے کے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ سلسلہ جاری ہے۔ اوور ٹو احمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وفات سے 4 دن پہلے جمعرات کو جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت تکلیف سے دوچار تھے، فرمایا،
लाओ मैं तुम्हें एक तहरीर लिख दूं जिसके बाद तुम लोग कभी गुमराह ना होगे। इस वक्त घर में कई आदमी थे जिनमें हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी थे। उन्होंने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तकलीफ का गलबा है और तुम्हारे पास कुरान है, बस ये अल्लाह की किताब तुम्हारे लिए काफी है। इस पर घर के अंदर मौजूद लोगों में इख्तलाफ बढ़ गया और वो झगड़ पड़े। कोई कह रहा था ला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख दें, और कोई वही कह रहा था जो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा था। इस तरह लोगों ने जब बहुत ज्यादा शोर और इख्तलाफ किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास से उठ जाओ। फिर इसी रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बातों की वसीयत फरमाई। एक इस बात की वसीयत की कि यहूद नसारा और मुशरिकीन को जजीरतुल अरब से निकाल देना। दूसरा इस बात की वसीयत की कि वफूद की इसी तरह नवाजिश करना जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। अलबत्ता तीसरी बात को रावी भूल गया। गालिबन ये किताब सुन्नत को मजबूती से पकड़े रहने की वसीयत थी या लश्कर उसामा को रवाना करने की वसीयत थी, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद था कि नमाज और तुम्हारे ज़ेर दस्त यानी गुलामों और लोंडियों का ख्याल रखना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्ज की शिद्दत के बावजूद इस दिन तक यानी वफात से 4 दिन पहले जुमेरात तक तमाम नमाजें खुद ही पढ़ाया करते थे। इस रोज भी मगरिब की नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई और इसमें सूरतुल मरसलात अरफा पढ़ी। लेकिन ईशा के वक्त मर्ज का शक्ल इतना बढ़ गया कि मस्जिद में जाने की ताकत ना रही। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि क्या तुम लोगों ने नमाज पढ़ ली? हमने कहा नहीं या रसूलल्लाह, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे लिए लगन में पानी रखो। हमने ऐसा ही किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल फरमाया और उसके बाद उठना चाहा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गशी तारी होगी। फिर अफाका हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया, क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली? हमने कहा नहीं या रसूलल्लाह, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद दो बारह और फिर 12 वही बात पेश आई जो पहली बार पेश आ चुकी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल फरमाया, फिर उठना चाहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गशी तारी होगी। बालाहर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को कहवा भेजा कि वो लोगों को नमाज पढ़ाए। चुनाचे हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने इन अयाम में नमाज पढ़ाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में इनकी पढ़ाई हुई नमाजों की तादाद 17 है। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 या 4 बार मर्जा फरमाया कि अमामत का काम हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हु की बजाय किसी और को सौंप दे। इनका मंशा ये था कि लोग अबू बकर के बारे में बदशगुन ना हो, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर बार इनकार फरमा दिया और फरमाया, तुम सब यूसुफ वालिया हो, अबू बकर को हुक्म दो वो लोगों को नमाज पढ़ाए। जारी है। जज़ाकल्लाह है। ओवर टू अहमद अकरम भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दिन या 2 दिन पहले हफ्ता या इतवार को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तबीयत में कदरे तखफीफ महसूस की। चनाचे 2 आदमियों के दरमियान चलकर ज़ोहर की नमाज के लिए तशरीफ लाए। उस वक़्त अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबा कराम को नमाज पढ़ा रहे थे। वो आपको देखकर पीछे हटने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पीछे ना हटें और लाने वालों से फरमाया कि मुझे उनके बाजू में बिठा दो। चनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाएं बिठा दिया गया। इसके बाद अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की इक्तदा कर रहे थे और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को तकबीर सुना रहे थे। एक दिन पहले वफात से 1 दिन पहले बरोज इतवार नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तमाम गुलामों को आज़ाद फरमा दिया। पास में 7 दिनार थे, उन्हें सदका कर दिया। अपने हथियार मुसलमानों को हिबा फरमा दिए। रात में चिराग जलाने के लिए हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने तेल पड़ोसन से उधार लिया
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ ایک یہودی کے پاس 30 صاع یعنی کوئی 75 کلو جو کے عوض رہن رکھی ہوئی تھی. جیسے سلسلہ جاری ہے. اوور ٹو نیکسٹ اسپیکر. جی السلام علیکم. حیات مبارکہ کا آخری دن. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ وہ دوشنبہ کے روز مسلمان نماز فجر میں مصروف تھے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ امامت فرما رہے تھے کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے کا پردہ ہٹایا اور صحابہ اکرام پر جو صفے باندھے نماز میں مصروف تھے نظر ڈالی. پھر تبسم فرمایا. ادھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ایڑییں کے پیچھے ہٹے کہ صف میں جا ملے. انہوں نے سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لانا چاہتے ہیں. حضرت انس کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اچانک ظہور سے مسلمان اس قدر خوش ہوئے کہ چاہتے تھے کہ نماز کے اندر ہی فتنے میں پڑ جائیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج پرسی کے لیے نماز توڑ دیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ اپنی نماز پوری کر لو. پھر حجرے کے اندر تشریف لے گئے اور پردہ گرا لیا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی دوسری نماز کا وقت نہیں آیا. دوسرے دن چڑھے چاشت کے وقت آپ نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور ان سے کچھ سرگوشی کی. وہ رونے لگی. پھر آپ نے انہیں بلایا اور کچھ سرگوشی کی تو ہنسنے لگی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ بعد میں ہمارے دریافت کرنے پر انہوں نے بتایا کہ پہلی بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سرگوشی کرتے ہوئے بتایا کہ آپ اسی مرض میں وفات پائیں گے، اس لیے میں روئی. پھر آپ نے مجھ سے سرگوشی کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ کے اہل پیچھے جاؤں. تمہاری سالانہ کو یہ بشارت بھی دی کہ آپ ساری خواتین عالم کی سیدہ یعنی سردار ہیں. اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس شدید کرب سے دوچار تھے اسے دیکھ کر حضرت فاطمہ بے ساختہ پکار اٹھی، ہائے ابا جان کی تکلیف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ابا پر آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو بلا کر چوما اور ان کے بارے میں خیر کی وصیت فرمائی. ازواج مطہرات کو بلایا اور انہیں واعظ و نصیحت کی. ادھر لمحہ بہ لمحہ تکلیف بڑھتی جا رہی تھی اور اس زہر کا اثر بھی ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر میں کھلایا گیا تھا. چنانچہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے تھے، اے عائشہ، خیبر میں جو کھانا میں نے کھا لیا تھا اس کی تکلیف برابر محسوس کر رہا ہوں. اس وقت مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اس زہر کے اثر سے میری رگ جان کٹی جا رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی وصیت فرمایا الصلاۃ و ملکت ایمانکم، مطلب ہے کہ نماز تمہارے زیر دست اور تمہارے زیر دست، مطلب نماز اور تمہارے زیر دست یعنی لونڈی اور غلام، ان کی تلقین فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ کئی بار دہرائے. اس کے بعد نیکسٹ پڑھیں گے صاحب. شکریہ.